واہ کیا پرنور دیکھو روضۂ شہباز ہے، یہاں کا ہر ذرہ کہیں خورشید سے ممتاز ہے۔ آفتاب چرخ وحدت پر تو افغن ہے یہاں، اس حقیقت کو وہ سمجھے جس کو کشف راز ہے۔ حضور سلطان العارفین، مقدام السالکین، راس المحققین، سند الکاملین، قطب الواصلین، برہان العاشقین، حضرت مخدومنا و مولانا شہباز محمد بھاگلپوری قدس اللہ سرہ العزیز اپنے وقت کے ایک نابغہ روزگار فرد کا نام ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت سید شاہ خیر الدین بخاری علیہ رحمت و رضوان بخارا شریف سے ہجرت فرما کر مکہ معظمہ میں سکونت پذیر ہوئے اور پھر وہاں سے بشارت نبوی کے تحت آپ کے والد حضرت سید شاہ خطاب محمد علیہ رحمت و رضوان نے ہندوستان کے شہر گیا کے قصبہ اساس دیورہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حضرت مخدوم شہباز محمد بھاگلپوری قدس اللہ سرہ العزیز قصبہ اساس دیورہ میں سن 956 ہجری میں پیدا ہوئے اور اسی قصبہ میں آپ کی نشو و نما ہوئی۔ آپ نے بہت کم عرصے میں جملہ علوم و فنون کی تکمیل و تحصیل کر لی، چنانچہ 14 سال کی عمر میں علوم متداولہ میں آپ یکتہ روزگار ہو گئے، مگر پھر بھی آپ نے تحصیل حدیث کے لیے حرمین شریفین کا رخ کیا اور وہاں کی عبقری شخصیت خاتم المحدثین علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور 3 سال تک ان کی بارگاہ میں رہ کر علم حدیث حاصل کرتے رہے۔ پھر وہاں سے سند حدیث لے کر ہندوستان واپس ہوئے۔ حضرت مخدوم شہباز محمد قدس اللہ سرہ العزیز 30 سال کی عمر شریف میں اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں بھاگلپور تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے وجود مسعود نے سرزمین بھاگلپور کو مطلع النور اور بیت السرور بنا دیا۔ اب تک بھاگلپور ایک نقطہ کی حیثیت رکھتا تھا، مگر آپ نے ہندوستان کے نقشے پر اسے اتنا مشہور کر دیا کہ شاہی فرامین میں اس کا تذکرہ آنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ سلاطین مغلیہ اور شہزادگان مغلیہ کی زیارت گاہ بن گیا۔ حضرت مخدوم شہباز محمد قدس اللہ سرہ العزیز علم شریعت و طریقت کے حسین سنگم کا نام ہے۔ آپ نے 65 سال کی لمبی مدت تک شہر بھاگلپور میں رہ کر ہزاروں طالبان علوم شریعت اور تشنگان علوم طریقت کو سیراب کیا۔ حضرت مخدوم شہباز محمد بھاگلپوری قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات بابرکات پر جہاں ایک طرف خانقاہ کو ناز ہے، وہیں دوسری طرف درسگاہ کو بھی ناز ہے، اس لیے کہ آپ علم شریعت کے بادشاہ اور علم طریقت کے شہنشاہ تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر دربار شاہی میں کسی دینی اور علمی مسئلہ پر علماء کا اختلاف ہو جاتا تھا تو اس وقت تک اس پر فیصلہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کی بارگاہ سے کوئی حکم صادر نہ ہو جاتا، اور جو آپ کا فیصلہ ہوتا اسے تمام علماء بلا چون و چرا تسلیم کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی ذات مرجع العلماء کی حیثیت رکھتی تھی۔ سلطان محی الدین اورنگزیب جیسے علم والے بادشاہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ شہباز محمد ہمارے زمانے کے ابو حنیفہ ہیں، ان کے تقوی و پرہیزگاری اور امور شریعت کی پاسداری پر ہر شخص کو اقرار ہے۔ 16 صفر المظفر سن 1050 ہجری بروز جمعرات بعد درس مشکات المصابیح علم و فضل کا یہ چمکتا آفتاب روپوش ہو گیا، مگر اس کی روشنی سے آج بھی اطراف عالم کا چپا چپا منور ہے۔ خانقاہ عالیہ شہبازیہ میں
آپ کا عرس پاک مسلسل 393 سالوں سے نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ 15، 16، 17 سفر المظفر کو منایا جاتا ہے، اور امسال بھی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 24، 25، 26 ستمبر کو عرس سراپا قدس کی تقریب منعقد کی جائے گی۔ اس موقع پر ہندوستان کے کونے کونے سے علماء، مشائخ، شعراء، نقبا، زائرین، متقدین اور متوسلین ہزاروں کی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو فیضان شاہ بازی سے فیضیاب کرتے ہیں۔